محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ نور میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑھے باوض بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین اکرام، اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم عطا فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے تو ایک انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور بڑی چیز ایمان لانا ہوتا ہے۔ جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے پھر اس کے اوپر حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر جب وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس ڈر کو، اس ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز سامعین اکرام، سچوں کے ساتھ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، پاک ہے۔ اللہ کریم نے ہم جیسے گنہگاروں کو سیدھا راستہ تو دکھایا ہے، لیکن سیدھا راستہ چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ میرے بندوں، سیدھا راستہ ہم نے تمہیں دکھا دیا ہے، قرآن کو نازل فرما کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو تمہارے درمیان بھیج کر ہم نے تمہیں سچا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب تمہیں سچے راستے پر چلنے کے لیے تمہیں میرے نیک بندوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، تمہیں میرے اولیاء اکرام کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر تم میرے نیک بندے، میرے محبوب بندوں کے ساتھ چلو گے تو تم سچے راستے پر چلو گے۔ اگر تم اپنی من مرضی کرو گے یا ادھر ادھر کی باتیں سن کے چلو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بزرگ دوستو، رب کریم کا یہی منشا ہے، یہی مقصد ہے کہ اگر سچے راستے پر چلنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو ساتھ لے کر چلنا، ان کے دامن سے وابستہ ہو کے چلنا، تب ایک انسان سچے راستے پر چلتا ہے۔ تو بہرحال ہم اگر کتابوں کو کھنگال کے دیکھیں، کتابوں کے پنوں کو اگر ہم پلٹ کے دیکھیں تو ہمیں سچوں میں سے بہت سارے ملتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ہمیں سچے ملتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہمیں سچے ملتے ہیں، اسی طرح حضرت عثمان غنی ہمیں سچے ملتے ہیں، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم و بیش 1,24,000 جو صحابہ اکرام گزرے ہیں، سارے صحابہ اکرام ہمیں سچے ملتے ہیں۔ اگر کسی بھی صحابہ اکرام کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو سب کے سب سچوں کے ساتھ وابستہ ملے گا۔ اسی طرح ان کے بعد تابعین اکرام میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ایسے لسٹیں ہیں جن کو گناتے رات و دن گزر جائیں گے لیکن سچوں کی لسٹیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، کتابوں کو کھنگالنے کے بعد پتہ چلتا کہ سچے لوگ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو بندہ چلتا ہے وہی لوگ سچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو سچا راستہ دکھانے کے لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بہرحال سچوں کے دامن سے وابستہ ہونا ایک نیک بختی ہے، خوش بختی ہے۔ جو بندہ سچوں کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، سچوں کے ساتھ ہو لیتا ہے، پھر وہ بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے بڑھ کر صحابہ اکرام، انبیاء اکرام کے بعد کوئی سچا نہیں ہے۔
ताबईन तब ताबईन के बाद औलिया इकराम के बाद कोई भी सच्चा नहीं है। यानी सबसे बड़े अगर सच्चा कोई है जिसको कुरान ऐलान करता है, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे बंदों अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह का जो दोस्त होता है, जो महबूब बंदा होता है, उसको ना तो दुनिया में खौफ होता है ना आखिरत में खौफ होता है। तो बहरहाल उन्हीं सच्चों में से एक सच्चों का जिक्र आज मैं करने जा रहा हूँ कि जिनका नाम इसमें ग्रामी हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, जिनको महबूब सुबहानी भी कहा जाता है, जिनको बड़े पीर भी कहा जाता है, जिनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी कहा जाता है, जिनका लक़ब मुहियुद्दीन लासानी भी है, जिनका लक़ब यानी गौसे समदानी भी है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इनको ऐसे सच्चों में शुमार किया गया है कि सारे सच्चों के सरदार बना दिया गया है, सारे अल्लाह के वलियों का सरदार बना दिया गया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी जितने भी सच्चे हैं, जितने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उन सारे औलिया इकराम का अगर कोई सरदार है तो हमारे बड़े पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो उनकी चंद बातें हमने पिछले जुमा सुने थे कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज को हक़ीर समझे, या जो शख्स नमाज को वक्त पर अदा ना करे, या जो शख्स नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा ना करे, इन तीन मुजरिमों के लिए क्या सज़ा है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में, दुनिया और मरने और आखिरत तक 15 सज़ा उस बंदे को देगा। किस बंदे को? जो बंदा इन तीन जुर्म में मुब्तला हो जाएगा। कौन कौन से तीन जुर्म? पहला जुर्म जो नमाज को हक़ीर समझे, नमाज को हक़ीर समझकर नमाज को ठुकरा कर दूसरे काम में चला जाता है, नमाज को हक़ारत की नज़र से देखता है, एक ये बंदा। दूसरा बंदा ये है कि नमाज तो पढ़ता है लेकिन नमाज को वक्त पर अदा नहीं करता। हाँ, कहीं मजबूरन नमाज को छोड़ना पड़े, कहीं मजबूरन नमाज को क़ज़ा करना पड़े, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन कोई बंदा सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, अपने काम काज की वजह से अगर कोई बंदा नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, वक्त पर अदा नहीं करता, किसी और वक्त में अदा करता है, तो वो बंदा भी इसी जुर्म में मुब्तला हो जाता है, वो भी इसी का मुजरिम है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तीसरा मुजरिम कौन होता है? जो सुन्नत नमाज तो पढ़ता है लेकिन नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं करता, जैसा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जैसा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का हुक्म है, उस अंदाज में नमाज नहीं पढ़ता, तो ये भी उस कैटेगरी में आ जाता है, ये भी मुजरिम में शुमार किए जाते हैं। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो इन तीन जुर्मों में शामिल हो जाता है, जिनके अंदर ये तीन जुर्म पाई जाती है, तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला उसे यानी दुनिया और आखिरत में 15 सज़ा देगा। उन सज़ाओं में से 6 सज़ा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में ज़िंदगी में अता फरमाएगा। वो सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं, मैं सरसरी तौर पर बता देता हूँ कि पहली सज़ा कि गाफिल नमाजी को नेकियों की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाता है, यानी जो नमाज से गफलत करता है, इन तीन जुर्मों को इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को, नमाजियों को, नेक बंदों के फहरिस्त से निकाल देता है। दूसरी सज़ा कि उसकी ज़िंदगी में बरकत को दूर कर दी जाती है। वो ज़िंदगी तो गुजारता है लेकिन ज़िंदगी गुजारने में मज़ा नहीं आता जिस अंदाज में मज़ा आना चाहिए। जिस तरह एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहता है, वो नॉर्मली ज़िंदगी उसको नहीं मिलती, बल्कि उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ ही तकलीफ़ होती है, बेसुकून ही बेसुकून होती है। इसी तरह तीसरी सज़ा उसके रिज़्क में बेबरकती हो जाती है। चाहे वो कितना भी कमा ले, लाखों रुपए कमा ले, लेकिन उसके पास में बेरिज़्क बेरहनी, उसके पास रोज़ी में बरकत नहीं होती है, रोज़ी में बेबरकती आ जाती है। अगर कोई बंदा इन तीन जुर्मों में शामिल हो जाता है, वो कौन कौन से जुर्म? पहला नंबर नमाज को हक़ीर समझे, दूसरा नंबर नमाज को वक्त पर अदा ना करे, तीसरा नंबर नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा ना करे। जो बंदा इन तीन जुर्म में शामिल हो जाता है, उनको ये सज़ा दी जाती है। चौथी सज़ा क्या होती है कि उसका कोई नेक अमल काबिल कबूल नहीं होता। अगरचे वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, अगरचे वो गरीबों को खाना खिलाए, अगरचे वो दूसरों की मदद करे, अल्लाह तबारक व तआला उसका कोई नेक
نیک عمل قابل قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح پانچویں سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 جرموں میں شامل ہونے والوں کو 5ویں سزا عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے کتنی بھی دعائیں کر لے، رو رو کر دعا کر لے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح 6ٹھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 جرموں میں شامل ہونے کے والے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے کہ وہ نیکوں کی دعا سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی کی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ ان 3 جرموں میں شامل ہوتا ہے، پھر 3 جرم گنا دیتا ہوں کہ نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھے، نماز کی اہمیت کو بالکل کچھ بھی نہ سمجھے، یہ نماز کیا ہے، نماز کچھ بھی نہیں ہے، اس انداز میں کوئی بندہ بات کرے اور نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو وہ بھی اس جرم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جرم جو بندہ نماز کو وقت پر ادا نہ کرے، تیسرا جرم جو بندہ نماز کو سنت کے مطابق ادا نہ کرے، ان 3 جرموں میں جو بندہ شامل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی میں یہ 6 سزائیں عطا فرماتا ہے۔ پھر جب مرتے وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 3 جرموں میں شامل ہونے والے کو مرتے وقت بھی 3 سزائیں عطا کی جائے گی، 3 سزائیں دی جائے گی۔ وہ 3 سزائیں کیا کیا ہیں؟ پہلی سزا کہ غافل نمازی کو موت کے وقت پیاسا مرنا پڑے گا، اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کے حلق میں ساری دنیا کے اگر پانی اس کے حلق میں ڈال دیا جائے تو اس بندے کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اس بندے کو، جو بندہ ان 3 جرموں میں شامل رہتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت پیاسا مارے گا، اس کی پیاس اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ تڑپ جائے گا، پیاس کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے تو تڑپے گا لیکن پانی پلانے کے باوجود اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اسی طرح دوسری سزا، مرتے وقت اس کی موت اچانک ہوگی، دعا اور استغفار اور توبہ کی تو کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جو بندہ نماز کو حقیر جانے، نماز کو وقت پر ادا نہ کرے، نماز کو سنت کے مطابق ادا نہ کرے، ان 3 جرموں میں کوئی بندہ شامل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت اسے مہلت نہیں دیتا بلکہ اسے اچانک موت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ بغیر توبہ کے اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر آخرت میں پکڑ اس کی ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جس رب کی پکڑ بہت سخت ہے اس پکڑ میں جا کر پڑتا ہے، پھر اس کو حساب و کتاب دینا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری سزا موت کے وقت مرتے وقت تیسری سزا کیا ہوگی؟ اس کے کاندھوں پر دنیا کی بوجھ اس کے پر لاد دی جائے گی، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے دھندے پانی میں وہ بندہ نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہوگا، یا نماز کو وقت پر ادا نہیں کیا ہوگا، یا نماز کو سنت کے مطابق ادا نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دنیا کے بوجھ ڈال دے گا۔ پھر یہ بندہ جب دنیا کے بوجھ لے کر آخرت میں قبر میں پہنچے گا تو ان سارے سوالوں کا جواب دیتے اس کی حالت خراب ہو جائے گی، وہ کبھی جواب نہ دے سکے گا۔ اسی طرح قبر کے اندر 3 سزا، یہ تو موت کے وقت 3 سزا ہے اور 6 سزا دنیا میں ہی دی جائے گی۔ موت کے وقت 3 سزا اور قبر میں جانے سے پہلے، جانے کے بعد پھر 3 سزا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ ان 3 جرموں میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں بھی 3 سزائیں عطا فرماتا ہے، 3 سزائیں دیتا ہے۔ کون سی؟ پہلی سزا، قبر اس کی تنگ کر دی جائے گی۔ ویسے تو ہم اپنے مردوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے قبر جب کھودنے جاتے ہیں تو 2.5 یا 3 ہاتھ چوڑی قبر کھودتے ہیں، یا لمبائی میں اس بندے کے ماپ لے کر اس سے 1 بالشت یا 1 ہاتھ لمبی قبر کھودتے ہیں۔ لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو ان 3 جرموں میں شامل ہو جاتا ہے، 3 جرم کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں جیسی لٹایا جائے گا اس کی قبر کو تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائے گی اور قبر اسے آٹا کی طرح پیس دے گی، اور پیس کے اس دن کہے گی کہ اے دنیا میں چلنے والا، اے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والا، آج تیری اکڑ یہاں میں نکالوں گی۔ قبر کی مٹی اسے سزا دے گی، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ قبر کی پہلی سزا ہے۔ پھر ان 3 جرموں میں شامل ہونے والوں کی دوسری سزا قبر میں کہ قبر میں زبردست اندھیرا ہوگا۔ اندھیرا کیا چیز ہے؟ آپ کسی کھیڑے گاؤں میں چلے جائیں جہاں لائٹ وغیرہ نہیں، آپ کو پتہ چلے گا اندھیرا کیا چیز ہے۔ اندھیرے میں کتنی دہشت محسوس ہوتی ہے۔ ایک شہر میں رہنے والا انسان
کھیڑے گاؤں میں جہاں لائٹ نہیں ہے، چراغ جلا کر زندگی گزارتے ہیں، وہاں جا کر نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ وہاں اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں کھیڑے گاؤں میں اندھیرا ہی اندھیرا۔ اگر چراغ جلا دیا وہ بھی لمٹ ہے، یعنی جتنی دیر تک وہ جاگ کر رہیں گے، کھانا پینا جتنی دیر تک ان کے گھر کے کام کاج رہتے ہیں، اتنی دیر تک چراغ جلا کر رکھتے، اس کے بعد چراغ بھی بجھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی اندھیرے میں اگر کوئی بندہ نہیں رہ پاتا ہے تو قبر کی اندھیری کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبر میں جب ہم جائیں گے، ہمارے اعضاء، ہمیں اپنے ہاتھ کو بھی چاہے آنکھ کے سامنے لے کر آ جائے تب بھی ہم اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکیں گے، یہاں تک کہ ہم کسی باڈی کو نہیں دیکھ سکیں گے، اتنی اندھیری قبر میں ہوگی۔ تو یہ سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نافرمانی کرتے ہوئے ان 3 جرموں میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری سزا، منکر نکیر جو سوال کریں گے، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان 3 سوالوں کا جواب وہ بندہ نہیں دے سکے گا۔ جو بندہ ان 3 جرموں میں شامل ہوگا، ان 3 جرم کو کر بیٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ سزا بھی دے گا قبر میں کہ وہ 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ کون سے 3 سوال؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا ان کے سامنے لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ تو یہ سزا رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو بندہ دنیا میں ان 3 جرموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں تو 3 سزا ہے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد قیامت کے دن جب قیامت کا منظر برپا ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 3 سزا عطا فرمائے گا، 3 سزا دے گا۔ کون سی سزا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوگا، اور قیامت کا جو منظر ہوگا ناراضگی کی وجہ سے، یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء اکرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کے سب سر جھکا کر ربی سب کے سب نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی بھی کسی کی مدد نہ کر سکیں گے، اپنے نفس کے لیے پڑے ہوں گے۔ میرے بزرگ دوستو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں بروز قیامت اس طرح ناراض ہوگا، اس طرح غضبناک ہوگا کہ سارے لوگوں کے لیے اگر یہ غضب ہے تو جو بندہ نافرمان ہوگا اس کے لیے کتنا ناراض اور کتنا غضبناک رب تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ اسی لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو، جو بندہ ان 3 جرموں میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوگا۔ دوسری سزا، اس سے حساب بہت سخت ہوگا، اس بندے سے حساب بہت سخت ہوگا، یعنی اتنا سخت ہوگا حساب کہ وہ بندہ چھٹکارا نہیں پائے گا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، اگر اس کے کوئی گناہ بھی ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ کو پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، ان 3 جرموں میں شامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت حساب لے گا۔ تو جو پاؤں رکھا تھا، کس انداز میں پاؤں رکھا تھا، کہاں جانے کے لیے پاؤں رکھا تھا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کس انداز میں، کس نیت سے کسی کی طرف دیکھا تھا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، ہر ایک دانے کے بدلے میں ہمارا حساب لیا جائے گا۔ ہم جو پانی پیتے ہیں یا وضو بناتے ہیں، پانی خرچ کرتے ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر اگر ہماری یہ جرم ثانی جیسے کھانے میں یا پانی زیادہ یوز کرنے میں یا کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن ان 3 جرموں میں کوئی بندہ شامل ہو گیا تو رب تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، اس ساری چیزوں کی اسے حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور اگر حساب نہیں دے سکا، اور حساب تو کوئی نہیں دے سکتا، آج ہم 5 دن میں کیا کیا کیے ہمیں معلوم نہیں ہے، 5 دن میں ہم نے کیا کیا کیے،
کہاں کہاں دیکھے، کیا کیا کھائے، کیا کیا پیے، کتنے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یوز کیے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یعنی 12 سال سے لے کر ہمارے مرتے دم تک لگ بھگ 60-70 سال کی زندگی کو کیسے ہم حساب دے سکتے ہیں؟ اتنی زندگی میں کبھی تو ہم نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کبھی تو ہم نے کسی کی چگلی کی ہوگی، کبھی تو کسی کی زمین کو ہڑپا ہوگا، یا کبھی تو کسی کو گالی گلوچ دیا ہوگا۔ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کا کون حساب دے سکتا ہے؟ میرے بزرگ دوستو، اس لیے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو بندہ ان 3 چیزوں میں 3 گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پائے کا حساب لے گا۔ اسی طرح تیسری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جو میدان محشر میں اس بندے کو عطا کرے گا جو بندہ ان 3 جرموں میں شامل ہوتا ہے، اللہ کے دربار سے اسے واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو دھتکار کر اسے جہنم کا ٹکٹ دے کر، سرٹیفکیٹ دے کر اسے بھیج دے گا، جاؤ اس کو جہنم میں ڈھکیل کے لے کے جاؤ، گھسیٹ کے لے کر جاؤ۔ تو فرشتے اب کسی کی نہیں سننے والے، فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ 15 سزائیں ان لوگوں کے لیے ہے، یہ 15 سزائیں ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، جو نماز کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، جو نماز کو سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا۔ ان 3 بندوں، 3 مجرم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزائیں عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فرامین کو اپنے ذہن میں رکھے اور نماز کی پابندی ضرور کیا کرے۔ نماز ہے تو پھر اپنا ایمان محفوظ ہے۔ ایمان کی جو اصل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ایمان کو بچانے کا جو ہمارے پاس قلعہ ہے، ہمارے پاس جو ڈھال ہے، وہ ڈھال نماز ہے، وہ ڈھال روزے ہے، وہ ڈھال زکوٰۃ ہے، وہ ڈھال اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، وہ ڈھال اولیاء کرام کا ساتھ ہونا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے سچوں کے ساتھ ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، سچوں کے دامن سے وابستہ ہونے سے ہمیں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مرید ہوا۔ مرید ہونے کے بعد وہ سارے گناہوں سے توبہ کر کے ان سے وعدہ کیا، اے سرکار غوث اعظم، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میں توبہ کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب آپ جو کہیں گے اس پر عمل کروں گا، کوئی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ وہ بندہ آ کر توبہ کرتا ہے، حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر مرید ہو جاتا ہے۔ مرید ہونے کے بعد جیسے وہاں سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ خواب دیکھتا ہے۔ وہ بندہ رات کو سویا، رات کو سونے کے بعد وہ بندہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ وہ بندہ ایک ہی رات میں کئی عورتوں سے، لگ بھگ 7-8 عورتوں سے وہ بندہ زنا کرتا ہے، ایک ہی رات میں بدفعلی کرتا ہے۔ اور خواب کی بات ہے، یعنی بدفعلی کرنے کے بعد وہ بندہ جیسی صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہے، آنکھیں کھلنے کے بعد اپنے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اپنے پیر و مرشد کو ساری باتیں بتاتے ہیں۔ اے ہمارے سرکار، اے ہمارے پیر و مرشد، آپ سے بیعت کرنے کے بعد میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، ایک رات، آج کی رات میرے ساتھ یہ حال ہوا ہے کہ میں ایک ہی رات میں اتنے مرتبہ احتلام ہوا، محتلم ہوا۔ اے میرے سرکار کیا بات ہے؟ کیا میں کسی جرم میں شامل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ کیا ماجرا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید سنو، جب تم مرید ہو کر گئے تھے، جب تم میرے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ دیے تھے، یعنی میرے حکم پر چلنے کے وعدہ کیے تھے اور سارے گناہوں سے بچنے کے وعدہ کیے تھے، اس دن جب تم میرے پاس سے چلے گئے تھے، میں تمہارے فیوچر کو میں نے دیکھا کہ تم فیوچر میں جتنی عورتوں سے تم رات میں زنا کیے ہو، رات میں جتنی عورتوں سے بدفعلی کیے ہو، اتنی عورتوں سے تم زندگی میں بدفعلی کرنے والے تھے، زنا کرنے والے تھے۔ اے میرے مرید سنو، تم جو زندگی میں وہ گناہ کرنے والے تھے، مجھے پسند نہ آیا،
فرمایا میں رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ کوئی میرا مرید ہو اور وہ گناہ کی جانب جائے، میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہاری سفارش کی اور تمہارے لیے دعا کی، پروردگارہ میرے ہاتھ پہ تیرے محبوب بندے عبد القادر کے ہاتھ پہ اس بندے نے مرید ہوا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اے پروردگارہ اسے ان کاموں سے محفوظ فرما لے، اے پروردگارہ یہ جو زندگی میں گناہ کرنے والا ہے، اتنے عورتوں سے زنا کرنے والا ہے، پروردگارہ اس گناہ سے اس بندے کو میرے مرید کو محفوظ فرما لے۔ میرے بزرگ و دوست حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بلکہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تمہاری میں نے سفارش کی ہے، تمہارے لیے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری برکت سے، میرے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما کر تمہارے ان گناہوں کو تو تم زندگی میں کرنے والے تھے ان کو خواب میں بدل دیا، اب خواب میں جو چیز ہوتی اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ تو کیا فائدہ ملا؟ رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ہم سچوں کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو رب تبارک و تعالیٰ اسی سچے کی برکت سے ہمیں بھی سچا بنا دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسی سچے کی برکت سے ہماری آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسی سچے کی برکت سے ہمارے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اولیاء اکرام کو آسان اور نارمل نہ سمجھے، اولیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اولیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اور ان کو وہ پاور ہے، ان کو وہ طاقت ہے کہ پلک جھپکتے ایک گنہگار کو نیک بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ بارہا حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک چور آیا، کس نیت سے آیا تھا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، ایسے قیمتی کپڑے پہنتے تھے کہ اس وقت کا جو خلیفہ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اسے بھی وہ کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حضور غوث اعظم اتنے اچھے کپڑے پہنتے تھے، تو ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مارکیٹ سے یا کہیں سے گزر رہے تھے، تو ان کی جو باڈی پہ، ان کے گردن پر جو چادر تھی وہ چادر بڑی قیمتی تھی، تو قیمتی چادر دیکھ کر چور پیچھے چل دیا چوری کرنے کے لیے، کہیں تو رکیں گے، کہیں تو چادر رکھیں گے، میں وہاں سے چرا کے بھاگ جاؤں گا۔ جیسے حضور غوث اعظم گھر پہنچے، وہ چور بھی حضور غوث اعظم کے گھر پہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ایک کونے میں انتظار کرتا رہا، اور انتظار کرتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چادر کو رکھنے کے بعد عبادت الہی میں مشغول ہوئے، تو چور کو موقع مل گیا، چور گیا اور جانے کے بعد اس چادر کو چور گیا اور جانے کے بعد اس چادر کو اپنے کاندھے پہ لیتا ہے، اور لینے کے بعد وہ اپنے یعنی بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگتا ہے۔ دروازے کی طرف جیسے ہی بھاگتا، لائٹ اندھیرا تھا، اس کو دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر کرم ہونے والا ہے، اس لیے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دروازہ نہیں دکھا رہا، بلکہ دروازہ اس کو نہیں مل رہا ہے۔ وہ چور پوری رات یعنی ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ وہ چور تھک ہار کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں علاقے میں ابدال کا انتقال ہو چکا ہے، وہاں کسی ابدال کی ضرورت ہے، آپ کسی ابدال کو دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر ان کو مقرر کروں اور وہاں کا نظام وہ سنبھالے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جاؤ، وہ کونے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، چور نہیں فرما رہے، حالانکہ وہ چور ہے۔ حضور غوث اعظم اتنے اچھے ہیں کہ چور کو بھی چور نہیں کہتے، جاؤ اس بندے کو لے جاؤ، وہ ابدال ہے، اس کو لے کر جاؤ، اسی کو ابدال بنا کر وہاں لے کر چلے جاؤ۔ وہ حضور خضر علیہ السلام وہاں جاتے اور جانے کے بعد اس چور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے ابدال، اے اللہ کے بندے، چلو حضور غوث اعظم نے تمہیں ابدال بنا کر بھیجا ہے، چلو میرے ساتھ چلو فلاں جگہ کا ابدال کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ چور ہکا بکا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں کوئی ابدال نہیں ہوں، میں کوئی نیک بندہ نہیں ہوں، میں تو ایک گنہگار ہوں، میں تو ایک سیاکار ہوں، میں تو یہاں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں کیسے ابدال بن سکتا ہوں، کیسے ولی ہو سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اتنے دیر میں اب تک تو چور تھا، اب تک تو ڈاکو تھا، اب تک تو رہزن تھا، لیکن اب تو چور نہیں ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے جو بات نکل گئی ہے اب تو وہ بن چکا ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔
میرے بزرگوں دوستو، وہ جو چور تھا وہ چور اٹھتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں اپنے ان کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد کہتے ہیں حضور مجھے معاف فرما دے، میں کوئی ابدال نہیں ہوں، میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، میں ایک چور ہوں۔ حضور غوث اعظم اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد کہتے ہیں جاؤ، اس سے پہلے تم چور تھے، اب تم چور نہیں بلکہ ایک اللہ کے ولی بن چکے ہو، تم ابدال بن چکے ہو، فلاں جگہ جاؤ، اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سنبھالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سنبھالو۔ میرے بزرگوں دوستو، وہ خضر علیہ السلام اس کو لے کر جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد وہاں ابدال مقرر کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ نگاہ اولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ ہزاروں کی تقدیریں بدلتی دیکھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ نگاہوں سے ایک گنہگار کو نیک بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت طالع ترا طالع کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ اگر تم اچھوں کے ساتھ رہو گے اچھا بن جاؤ گے، اگر بروں کے ساتھ رہو گے تو برا بن جاؤ گے۔ یہ ہماری مثال آج ہمارے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ایک سادہ مزاج کا لڑکا جس کے اندر کوئی برائی نہیں، اس لڑکے کو دو لڑکوں میں سے ایک برا لڑکا ایک اچھا لڑکا، دونوں میں سے جس کے پاس بھیجو گے وہ لڑکا اسی جیسا بن جائے گا۔ اگر برا کے پاس بھیجو گے تو یہ بھی برا بن جائے گا، اگر اچھا کے پاس بھیجو گے تو یہ بھی اچھا بن جائے گا۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اچھوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ کے ولی، اللہ سے ولی سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں ہے، اور اسی کو قرآن نے ارشاد فرمایا، اعلان کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بہرحال ٹائم بہت ہو چکا ہے اور باتیں بہت لمبی ہے، اس لیے شارٹ میں یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھے اور سچوں کا دامن سے وابستہ رہے، کبھی بھی سچوں سے دور نہ جائے۔ یہی سچے ہمارے لیے ماوا و ملجا ہے، یہی سچے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں۔ انہوں دنیا سے تو چلے جاتے ہیں، ہم دنیا سے جاتے تو ہمارے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، ہم کسی کی نہ مدد کر سکتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے۔ لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو نیک اور سچا انسان ہوتا ہے، وہ دنیا میں جس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی یعنی قبر میں بھی جا کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی یعنی رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے دور نہ جائے۔ اللہ کے ولی ہمارے لیے ایک گولڈن چیز ہے، اگر گولڈن چیز کو ہم نہیں اختیار کریں گے تو ہمیں کسی کیچڑ میں جا کر پڑنا پڑے گا، اور سب سے بڑی کیچڑ تو جہنم کی کیچڑ ہے۔ جہنم میں کون سی کیچڑ ہے؟ ہمارے پیٹ میں کیا ہے، ہمارے پورے باڈی میں کیا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پگھال کر، جیسے کسی سونے کو آگ میں جلائے تو سونا گل جاتا ہے، ہمیں ایک ایسا پانی پلایا جائے گا کہ جیسے پانی کو پیئیں گے ہمارے نسیں کٹ کٹ کر ایک بدبودار پیپ کی طرح بہہ کر نیچے سے یعنی شرمگاہ سے اور پاخانے کے راستے سے باہر نکل کر ایک نالی بن کر رہے گی۔ جب کوئی اور جہنمی پینے کی خواہش کریں گے، پروردگار مجھے پانی پلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اٹھاؤ نالی سے وہ پیپ اور اسے پلا دو۔ جیسے ہی پلایا جائے گا پھر اس کی بھی وہی حالت ہوگی۔ تو بہرحال اس کیچڑ سے بچنے کے لیے آج ہمیں ان سچوں کا دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق